زوجہ طالب اور آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو یہ دونوں شخصیات وہ تھی جو ہر وقت آپ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کرتی تھی. تو آپ کو کافی دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو عام الحزن کرا، غم والا سال. بہرحال مکہ کے لوگ اب پہلے سے زیادہ تکلیف دینے لگے تو آپ علیہ السلام نے طائف کا ارادہ فرمایا کہ چونکہ جہاں آپ نے دودھ پیا تھا بنو سعد قبیلہ وہ طائف کے قریب رہتے تھے اور یہ بھی خیال تھا کہ طائف کے لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں لہذا وہ کچھ خیال رکھیں گے. لیکن جب آپ طائف میں گئے اور انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے بھی ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے اور پھر وہاں سے واپس ہوئے. اور یہ واقعہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، مختصراً عرض کرتا ہوں. تو آپ بڑے قبیلہ خاطر تھے، غمزدہ تھے. تو دنیا میں جب کوئی شخص پریشان ہو، دوست کہتا ہے آؤ بھائی تمہیں کہیں گھمانے لے جاتا ہوں، تو اللہ نے بھی دیکھا کہ میرا محبوب پریشان غمزدہ ہے اور طائف والوں نے بھی استقبال نہیں کیا، پتھروں کی بارش کی. تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ مجھے یہاں سے واپس کر دیا. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کر، یہ آپ کا استقبال نہیں کرتے، آپ کی قدر نہ کرتے تو رہنے دیں، میں عرشوں پر بلا دوں گا اور فرشتے آپ کے استقبال میں صفوں میں کھڑے ہوں گے. تو آپ کو معراج پر بلا لیا اور معراج پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے رجب کے مہینے بشرط زندگی. تو آگے چلتے ہیں ہم. معراج کے بعد آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور کوئی بھی باہر سے قبیلے کے لوگ آتے ہیں تو مشرکین مکہ ابو جہل ابو لہب دوسرے جا کر ان کے کان بھرتے ہیں کہ خبردار ان کے قریب نہ جانا. جو جاتا ہے وہ پھر کسی کا نہیں رہتا. تو ایک سردار آئے طفیل ابن عمر دوسی، دوست قبیلہ کے سردار. تو اس کو جا کر ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے پکڑا اور کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات بھی نہیں سننا، اس لیے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے بات سنتا ہے پھر باپ ہے تو اولاد کا نہیں رہتا، اور بیٹا ہے تو والدین کا نہیں رہتا، بھائی ہے تو بھائیوں کا نہیں رہتا، شوہر ہے تو بیوی کا نہیں رہتا، جدائیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہ جانا. تو طفیل ابن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سب کچھ سنا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی، بند کر دیے گا کہ ان کی آواز بھی میرے کانوں میں نہ آئے. لیکن میں روزانہ دیکھتا بیت اللہ میں بیٹھے ہوتے، کبھی کس سے بات کرتے کبھی کس سے بات کرتے، اور میں دور بھاگتا رہا. ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ ذرا ملو تو صحیح، دیکھوں میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں سردار ہوں، مجھے کیسے بربلا سکتا ہے اتنا جلدی، میں کوئی تھوڑا ہی ہے کہ دوسرے کی بات پر چلوں گا. کہتے میں گیا، میں ملا، میں نے دیکھا تو مجھے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ آپ نے جو دعوت دی اس کا واقعی میرے دل پر اثر ہوا اور میں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا آپ کے ہاتھ پر.
جب پڑھ لیا تو میں نے کہا کہ آقا اب میں آپ کا خادم بن کر رہوں گا، آپ کا غلام بن کر آپ کا محافظ بنوں گا۔ فرمایا نہیں تو فیض اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میری حفاظت کرتا ہے، مجھے کیا حکم، میں کیا کروں؟ فرمایا تجھے حکم یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دینے لگو۔ تو فیض ابن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میں نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے قبیلے والوں کو بٹھایا، میں کہا سنو میں تم سے، اب کفار مکہ کی پریشانی بڑھتی گئی کہ جو آتا ہے ان کے پاس اور ایمان لاتا جاتا ہے۔ اب حج کا موسم ہوتا، لوگ آتے، آپ انہیں توحید کی دعوت دیتے، وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے، یہاں تک کہ کچھ لوگ یثرب سے آئے، آپ نے انہیں دعوت دی، وہ ایمان لے آئے، چلے گئے، دوبارہ آئے کچھ لوگ دوسرے سال، آپ نے دعوت دی، وہ ایمان لے آئے، کہا ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں جو ہمیں سکھائے، تو آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر وہاں گھر گھر میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے اور قرآن کی تعلیم کو عام کیا، ہر گھر میں یہ پیغام پہنچ گیا، اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ تو آج مدینہ سے ایک وفد تیار ہوا، حج کا موسم تھا، اور وہاں سے 73 آدمی تیار ہوئے کہ بھائی ہم تو آج تک مصعب ابن عمیر سے سنتے رہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہم اسے دیکھنا بھی چاہتے، اسے ملنا بھی چاہتے۔ یہ آئے، حج کا موسم تھا، 2 آدمیوں کا وفد تیار ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم محمد سے ملتے ہیں ترجمان کے طور پر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ملے۔ آپ نے پوچھا میں نہیں کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس وقت مدینہ نہیں تھا، انہوں نے کہا میں یثرب، ہم یثرب سے آئے۔ اچھا یثرب سے آئے ہو؟ کہا ہمارے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نام پوچھے، ایک نے کہا میرا فلاں نام ہے، دوسرے نے کہا میرا سات نام ہے۔ کہا وہ ایک مدینہ میں شاعر بھی ہوتا ہے بہت بڑا، کہا میں وہی ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے بہت زیادہ، اور جب آپ نے ان سے تعارف کروایا تو آپ علیہ السلام جانے لگے انہیں ملنے کے لیے۔ آپ کے چچا عباس جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور میں چاچا تو ایمان ہی نہیں لایا، تو کہاں جاتا ہے؟ کہا بیٹا ٹھیک ہے، اپنا اپنا مذہب اور عقیدہ ہے، لیکن خاندانی کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا، آپ میرے بھتیجے ہو۔ ساتھ گئے اور جا کر ان سے ملے، اور ان 73 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ اب ہمیں بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہیں کرنا، نمازیں ادا کرنا۔ جب آپ نے یہ دعوت دی، وہ کہنے لگے یہ تو حقوق اللہ ہے، ہم ادا کریں گے، ہم نے عام کر لیا ہے۔ آپ اپنی ذات کے بارے میں بھی کوئی ہم سے آدھوں پیغام لے لیں، آپ کے لیے کیا؟ میرے آقا خاموش ہوئے اور میرے آقا نے فرمایا یثرب والو پھر سنو، مجھ سے عہد لیتے ہو، مجھے آنے کی دعوت بھی دی کہ آپ آئیں؟ کہا میں آؤں گا، لیکن ایک عہد میرے لیے پھر یہ کرو کہ جب میں آؤں گا تو میری حفاظت تمہارے ذمہ ہوگی، میرے دشمنوں سے تم لڑو گے اور دفاع کرو گے، اپنی جانوں، اپنی اولاد، اپنے خاندان سے بڑھ کر میرا دفاع کرو گے۔ جب یہ کہا تو یثرب کے 73 آدمیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس عہد کو پورا کریں گے، ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا اگر تم یہ عہد پورا کرو گے جو عہد و پیمان کیا ہے، لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہو، دنیا نہیں چاہتے، آخرت جنت ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے حبیب،
ہم یاد پورا کریں گے اور ہم جنت لے کر رہیں گے. لیکن ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا آقا انہوں نے آپ سے تو بات کر لی, مجھے بھی اجازت ہے بات کرنے کی. فرمایا بولے. کہا میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں پھر سب کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کہ جب آپ یثرب آئیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے, ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہیں گے, لیکن آپ بھی آپ کیجیے گا کہ پھر ہمیں چھوڑ کر آپ نہیں جائیں. پھر آپ یثرب کو نہیں چھوڑیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. میرے آقا نے سن کر فرمایا احیا فیکم واموت, میں تمہیں زندہ بھی رہوں گا, موت بھی آئی تو تمہارے ساتھ ہوں. یہ